تقریر آپ نے جمعے پہ سن لی ہے۔ کافی دنوں سے علماء کا بھی رابطہ تھا اور ظاہر ہے میرے اپنے جو دوست احباب تھے، تو میری یہ عادت نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی کام میں دخل اندازی کروں، اور جہاں بڑے معاملات کو حل کرنے کے لیے پیش ہوں تو پھر میں وہاں ذرا خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ تو پاکستان کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے اس موضوع پہ گفتگو کی جو سیدہ پاک کے ساتھ خطا کی نسبت کی بات ہوئی، تو میرے اوپر دباؤ یہ تھا کہ چونکہ آستانہ عالیہ ننگل شریف کی ذمہ داری میرے پاس تھی، تو علماء نے بھی کہا اور باقی دوستوں نے بھی کہا کہ آپ کی طرف سے، میں نے کہا میں تو خاموش اس لیے تھا کہ ظاہر ہے سارے بزرگ جو ہیں اس طرف لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں امید بھی یہی تھی کہ رجوع جو ہے وہ کر لیا جائے گا، لیکن اس پہ ضد جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو آستانہ عالیہ ننگل شریف کے ساتھ جو وابستگان ہیں، جو نہیں بھی ویسے میرے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، خطبہ جمعہ سنتے ہیں، ویسے بھی میرے دروس قرآن میں آتے ہیں، تو یہ چونکہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ ہم تو بیعت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ بندے کا عقیدہ بچ جائے، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی آپ کو وضاحت جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ توحید اور رسالت کے بعد ہمارے جو مقدسات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، لیکن یہ چونکہ عقیدے کی بات ہے، آپ کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ پیغام چونکہ پھر آگے ہم نے ڈیلیور بھی کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ تو اطاعت کے لیے دو زندگیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، ایک زندگی ہر انسان کی گھر کے اندر کی ہوتی ہے، اور ایک زندگی گھر کے باہر کی ہوتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح کہ عقیدہ جو ہے وہ کلیئر ہو۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اسوہ صرف ایک حصے کو نہیں کہیں گے، اسوہ جو ہے وہ دونوں حصوں کا نام ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ آپ سن لیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دروازہ اندر کی طرف کھلے تو ان کو اہل بیت کہتے ہیں، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دروازہ باہر کی طرف کھلے تو ان کو اصحاب رسول کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف صحابہ کی بات کرتا ہے تو وہ بھی اسوہ پہ عمل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی صرف اہل بیت کی بات کرتا ہے تو وہ بھی اسوے پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیغمبر کا اسوہ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہی مکمل ہونا ہے۔ ایک سادہ سی بات میں عام فہم بات آپ کو عرض کر دوں کہ گھر کے اندر کیا ہے، امانتیں کس کس کی ہیں، کس کو دینی ہیں، اس کا پتہ ہجرت کی رات علی المرتضیٰ کو ہے، اور ہجرت کے سفر کا پتہ ابو بکر صدیق کو۔ اگر اس مثال سے آپ سمجھ آئیں کہ سفر کا احوال ابو بکر بتائیں گے
اور گھر کا حال علی المرتضیٰ بتائیں. اس لیے یہ فتنے ہر دور میں اٹھتے رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس دور میں. یہ آیہ تطہیر میں نے اس لیے عرض کی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی. یہ عصمت کا جو تعلق ہے اس کا نبوت کے ساتھ تعلق ہے. اگر عصمت کسی اور کے لیے مان لی جائے تو پھر ختم نبوت پہ حرف آتا ہے. اس لیے معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے یا فرشتے ہیں عقائد میں جو ہے. یہ آیہ تطہیر اس لیے عرض کی ہے سورہ احزاب سے کہ یہ جو ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے ہم نے نجاست کو دور کر دیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک اور صاف کر دیا، جن کی پاکی کا اعلان اللہ نے کیا ہے، ان کے لیے ہم جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ محفوظ کی ہے تاکہ ختم نبوت پہ حرف نہ آئے. اس کے لیے میں نے درود شریف کی بھی ایک مثال عرض کی تھی کہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے پھر ہم پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یا اللہ جیسے تو نے درود، جیسی رحمتیں، جیسی برکتیں تو نے ابراہیم اور ان کی آل پہ کی، وہی برکتیں محمد الرسول اللہ کی آل پہ بھی کر. اب دیکھیے نا، آپ ہر روز نماز میں یہ بات پڑھتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کی آل کو تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ابراہیم کی آل کو تو نبوت بھی ملی، کتاب بھی ملی. اب دعا میں یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی وہی برکتیں دے، وہی رحمتیں دے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ وہی رحمت کرنا، وہی برکت کر. اب یہاں پہ بھی ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ رحمتیں اور برکت یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فضول دعا سکھا دی گئی ہے بھائی جس کا معنی ہی کوئی نہ ہو. رحمتیں وہی ہیں، برکتیں وہی ہیں، لیکن ہم صرف حسنین کو نبی کہہ نہیں سکتے. یہ نہیں ہے کہ رحمتوں اور برکتوں میں کوئی فرق ہے، چونکہ میں قیامت تک امت نے یہ دعا کرنی ہے. تو اب یہ جو چادر کے نیچے ہے نا آل ابا، جب یہ آیت نازل ہوئی سرکار علی المرتضیٰ کو، سید النساء العالمین کو، حسنین کریمین کو چادر کے اندر لے کے جب کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو ہم محفوظ کہتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا مقام کوئی پچھلوں سے کم ہے. اور جب ساری امت یہ دعائیں کر رہی ہے کہ مولا وہی رحمتیں برکتیں دے جو آل ابراہیم کو دی تھی، تو ہم سمجھ نہیں سکے کہ ان کا مقام کیا ہے. اور جن کی طہارت کی ذمہ داری اللہ لے ان کی طرف خطا کی نسبت نہیں کی جا سکتی، اور خطا کاروں پر اللہ درود نہیں بھیجتا. ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے شروع دن سے یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں آل ابا کے نیچے ہیں، اگر ان کا کسی سے اختلاف ہو جائے، کوئی ظاہراً معاملہ ہو جائے، تو خطا کی نسبت اہل بیت کی طرف نہیں ہوتی. یہ اگر بچہ کو یہاں موجود ہے، یہ شان صحابہ اندر کتاب میں نے نکال کے رکھی ہوئی، حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فتویٰ دیا ہے، حضور مجدد الثانی رحمہ اللہ نے، اور نام لے کے کہا ہے کہ صحابہ عادل ہیں، لیکن اگر کہیں اجتہادی خطا ہو جائے، انادی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، ہاں ان کا کوئی اناد نہیں تھا،
کوئی دشمنی نہیں تھی، اجتہاد میں، سوچ میں فرق آ گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوگا تو یہ ہمارے چونکہ بر صغیر میں ہمارے عقائد جو ہیں یہ حضور مجدد الثانی رحمہ اللہ کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں، تو سرکار مجدد پاک نے مکتوبات شریف میں، اور یہ حزب الاناف سے چھپی، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ چھپا ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مقابلے میں آ جائیں تو خطا کی نسبت حضرت امیر معاویہ کی طرف ہوگی، علی کی طرف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو چادر کے نیچے ہیں ان کی طرف خطا کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ تو یہ عقیدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اہل بیت دونوں کے بغیر مکمل نہیں ہے، لیکن جہاں تک اہل بیت کا تعلق ہے اور خصوصاً یہ آل ابا کا تعلق ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے بعد ان کی حیثیت محفوظ کی ہے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ان کی حیثیت محفوظ کی، اللہ نے ان کو محفوظ کیا، اور اگر کوئی معاملہ ہو جائے گا اجتہادی تو پھر خطا کی نسبت ان کی طرف نہیں کی جائے گی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے تحت۔ لیکن میں ان تمام لوگوں سے ایک یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روایت لکھی ہے اس کو کوئی چھیڑ نہیں رہا۔ میں نے جتنے لوگوں سے بات کیا میں کہتا ہوں یہ روایت کیوں نہیں بیان کر رہے کہ جب ایک شخص نے آ کے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ سیدہ پاک ناراض ہیں، تو سرکار ابو بکر صدیق گھر چل کے گئے ہیں، مولا علی سرکار سے کہا کہ میں سیدہ پاک سے ملنا چاہتا ہوں، پردے کا انتظام ہوا، سرکار ابو بکر صدیق نے ملاقات کی، اور وہ جو الفاظ ہیں کہ سیدہ پاک اگر آپ ناراض ہیں تو میری زندگی میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے، میں نے اپنا جو سب کچھ قربان کیا ہے اللہ رسول کی رضا کے بعد اہل بیت کے لیے کیا ہے، مجھے میری اولاد کو جس بازار میں چاہے کھڑا کر کے آج بھی فروخت کر لو۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت کا ادب تو ہمیں بتایا ہی صحابہ نے ہے، آج کسی کو ضرورت نہیں ہے وہ ہمیں بتائے کہ اہل بیت کا احترام کیا ہے۔ اور پھر پتہ نہیں ذہنوں پہ تالے پڑ گئے، سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کی بیوہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹے 4 سال کے محمد بن ابی بکر، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا، ابو بکر کو اپنا بیٹا بنایا۔ ان کے تعلقات تو دیکھو، سیدنا صدیق اکبر کے متعلق اگر کوئی بکواس کرے گا تو ولی المرتضیٰ کو دکھ دے رہا ہے۔ اور ان لوگوں کے سامنے میں یہی 2 سوال رکھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شاید ہم سیدہ پاک کے ساتھ خطا کا لفظ لگا کے ابو بکر صدیق کو راضی کر لیں گے، اس کو تو سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں بھی رسائی نہیں ہوگی، اور کوئی اہل بیت کی توہین کر کے صحابہ کو راضی نہیں کر سکتا، اور نہ صحابہ کی توہین کر کے اہل بیت کو راضی کر سکتے۔ اور ایک قانونی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، یہ قانونی بات ہے، قرآن کریم سے عرض کرنے لگا، اللہ تعالیٰ ابلیس سے ناراض کیوں ہوا ہے؟ بھائی کیا بنیادی وجہ ہے ناراضگی کی؟ اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے تو انکار نہیں کیا،
اس نے کب اللہ سے کہا ہے کہ میں نے تجھے سجدہ نہیں کرنا؟ اللہ نے یہ قانونی بات طرز کرنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے خود اعلان نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں۔ آدم علیہ السلام نے خود اعلان نہیں کیا کہ میں اللہ کا نائب ہوں، یہ اللہ نے کہا تھا آدم میرا نائب ہے۔ تو اب مخالفت آدم کے ساتھ نہیں تھی، اللہ کے ساتھ تھی، کیونکہ خلیفہ اللہ نے بنایا تھا نا، نائب اللہ نے بنایا تھا۔ اگر آدم علیہ السلام خود اعلان کر دیتے تو شاید یہ اہمیت نہ ہوتی۔ تو جو بناتا ہے نا پھر اس کو عزت کروانا بھی آتا ہے۔ جس نے آدم کو اپنا نائب بنایا تھا نا، پھر اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے نائب کی عزت کیسے کروانی۔ پھر فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کروا دیا نا، پھر عزت کروائی پھر اللہ نے۔ علی نے خود اعلان نہیں کیا تھا کہ میں تمہارا مولا ہوں۔ بھائی جو علی کا انکار کرے وہ خارجی ہے نا، منافق ہے۔ کیوں؟ اگر علی خود اعلان کرتے کہ میں تمہارا مولا ہوں شاید یہ اہمیت نہ ہوتی۔ او بھائی علی کو مولا نبی نے بنایا ہے، اس لیے نبی کو پتا ہے میں نے علی کی عزت کیسے کروانی ہے۔ اور صحابہ کے متعلق قرآن نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ ہاں فضیلت میں فرق ضرور ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں ہیں، صلح حدیبیہ سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں ہیں، غزوہ بدر والے تو پھر ویسے ہی کمال والے ہیں۔ فضیلتوں میں فرق ہے، لیکن کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ان کو بھی عزت اللہ نے دی ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہہ کے اہل بیت کو بھی عزت اللہ نے دی۔ اب اگر کوئی صحابہ کی گستاخی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ سے پھٹ لے رہا ہے، اور اگر کوئی اہل بیت کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔